بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں عمران اصغر اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ پوری مملکت، پورے پاکستان کو آزادی مبارک، آزاد ملک مبارک، آزاد زندگی مبارک، اور اللہ اور اس کے رسول کی زندگی کے مطابق، ان کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے آپ بالکل آزاد ہیں، وہ بھی مبارک۔ آزادی کا مطلب فضا میں اپنی مرضی سے سانس لے سکنا، اپنی مرضی سے زندگی گزار سکنا، اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق اپنی مرضی سے زندگی گزار سکنا۔ میں آپ کے ساتھ آج سٹوری شیئر کرنے والا ہوں، ایک کہانی بتانے والا ہوں اپنے بزرگوں کی، کہ وہ کس طرح اس مملکت میں پہنچے، کس طرح اپنا سب کچھ لٹا کے، اپنا چھوڑ کے پیارے پاکستان میں آئے، کس جوش سے وہ یہاں آئے کہ ہمارے مسلمانوں کا الگ ملک بن گیا۔ ہماری بڑوں کی 2-3 کہانیاں ہیں، جس میں ہمارے گرینڈ ماں کی ایک فیملی تھی، گرینڈ پا کی ایک فیملی تھی، ایک ان لاز گرینڈ فادرز کی کہانی تھی۔ میں آپ کے ساتھ وہ کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں ان بزرگوں میں سے جو میں نے خود سنی ہوئی ہے۔ ہمارے 2 بزرگ پچھلے سال 1.5 میں اللہ کو پیارے ہوئے، وہ اس پاکستان بننے کا حصہ تھے۔ وہ پاکستان جب بنا اس وقت انڈیا سے یہاں پاکستان میں آئے۔ ان میں سے ایک فیض محمد صاحب تھے، ہمارے بابا جی، اور ایک بابا جی شاہ محمد صاحب تھے۔ ان دونوں کی کہانی حصہ اور حصہ 2 میں آپ سے شیئر کروں گا۔ پہلے میں اپنے بابا جی شاہ محمد صاحب کی کہانی شیئر کرتا ہوں، جو میرے کزن کے گرینڈ پا ہیں، گرینڈ فادر ہیں، اب اس دنیا سے جا چکی ہیں۔ ان کے زبانی میں نے خود کہانی سنی۔ یہ ضلع جلندھر کا واقعہ ہے جی۔ ضلع جلندھر کا ایک گاؤں تھا، وہاں پہ وہ مقیم تھے۔ بہت ہنسی خوشی اچھی خاصی زندگی گزار رہے تھے۔ اچانک سے ایک رات اعلان ہوتا ہے جی کہ پاکستان اور بھارت 2 الگ ملک بن چکے ہیں۔ افراتفری کا عالم تھا، ہر سائیڈ سے لٹیروں کا راج ہو چکا تھا، ہر کوئی ان کو لوٹ رہا تھا جو دوسرے ملک میں جانے والے تھے۔ ان میں سے بابا جی شاہ محمد کے امی ابا بھی تھے۔ یہ خود 15 سال کے تھے، بڑے بھائی 18 سال کے تھے۔ اب کیا ہوتا ہے جی، انہی کی فیملی کی وہاں بہت ساری زمینیں ہوتی ہیں، ہمارے بابا جی کی اتنی زمینیں ہوتی ہیں کہ آپ اندازہ لگا سکتے ہو اس وقت جو گھر میں موجود گندم تھی وہ 500 من پڑی ہوئی تھی۔ بہت زیادہ مویشی، بہت زیادہ مال، ہری بھری لہراتی فصلیں، سب بھول جاتے ہیں جب آزادی کا اعلان ہوتا ہے۔ سب بھول جاتے ہیں، سب سوچنا چھوڑ دیتے ہیں کہ کیا ہے۔ اب جب یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اپنے ملک جانا ہے، بس کیا کرتے ہیں، اپنی چیزیں خود ہی بانٹ دیتے ہیں سب میں، وہیں پہ جو نان مسلم، ہندو، سکھ تھے، سب میں بانٹ دیتے ہیں کہ یہ لے لو آپ، ہم جا رہے ہیں، ہم نہیں آ رہے ہیں۔ ایک جوش تھا، ایک ولولہ تھا، ایک محبت تھی اپنے ملک سے۔ بابا جی کے ابو کے کوئی وہاں کی فوج میں کوئی دوست تھے، وہ راتوں رات ان کو بتاتے ہیں کہ آپ راتوں رات نکل جاؤ یہاں سے، اس سے پہلے کہ کوئی اور مسئلہ آپ کے ساتھ پیش آئے۔ اب انہوں نے اتنا بھی کر دیا کہ راتوں رات ایک گاڑی بھی بھیج دی کہ آپ اس گاڑی پہ بیٹھو، آپ کو کہیں وہاں پہنچا دیتے ہیں جہاں ٹرین مل جائے اور آپ آسانی سے اپنے ملک پہنچ سکیں۔ اب بابا جی کی جو ماں جی تھیں وہ تیاری میں شروع ہو جاتی ہیں، دانے بھوننا شروع ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ چوری وغیرہ، یہ وہ سب چیزیں جو سفر کے لیے باندھی جاتی تھی اس وقت کے سفر بہت مشکل تھے، انہوں نے تیاری شروع کر دی، پوری رات تیاری کرتی رہیں۔ جب گاڑی آتی ہے، اب گاڑی اتنی بڑی تو تھی نہیں کہ پوری فیملی پوری آ سکے، انہوں نے بزرگ، اپنے ماں باپ
بابا جی لوگوں نے، اور چھوٹے بہن بھائیوں کو اس میں بٹھا دیا اور ان کو کہا آپ جاؤ، ہم خود آ جائیں گے، ہمارا اللہ مالک ہے، ہم بھی آ جائیں گے۔ اب انہوں نے اپنے گاؤں کے کچھ لوگ، کچھ وہ اپنا سفر باندھا جی راتوں رات۔ کیا تھا ان کے پاس؟ 2 بیل تھے، جو اس وقت استعمال ہوا کرتے تھے بیل ریڈی کے لیے، جس کو گڈھا بھی بولتے تھے۔ اس کے اوپر کچھ کھانے پینے کی چیزیں، کچھ گندم رکھی، اور یہ لوگ اوپر بیٹھ گئے اور اپنا سفر باندھ گئے۔ بہت زیادہ بھینسیں تھیں جو بہت زیادہ ان کو پیاری تھیں، ان میں سے کوئی 2-4، بلکہ انہوں نے ایگزیکٹ فگر بتایا کہ 5 بھینسیں بھی ہم نے اپنے ساتھ رکھ لی۔ 5 بھینسوں کو لے کر اس گڈھے پہ سوار ہوئے، جو 2 بیل چلا رہے تھے، اپنے سفر کی طرف رواں دواں ہو گئے۔ اب چلتے چلتے آگے کیا ہوتا ہے جی، کچھ دن نہیں گزرے تھے کہ راستے میں بارشیں شروع ہو گئیں۔ اب جو راستے میں مشکلات تھیں وہ تو مجھے تفصیل سے میں بتانے لگوں تو پتہ نہیں کتنے گھنٹے لگ جائیں گے، وہ تو بہت گھنٹے سناتے تھے، لیکن میں آپ کو مین جو مشکلات آئیں گے وہ سناتا ہوں۔ سیلاب آ گیا جی، بارشیں آ گئیں، کھانے پینے کا سامان ختم ہو گیا، ہر طرف پانی ہی پانی تھا، پانی کے اندر ہی ان کے مال مویشی تھے، پانی کے اندر جو گندم، جو چنے، جو چیزیں انہوں نے خشک رکھی تھی سب بہہ گئی، سب چلی گئی۔ اب صرف ان کے پاس وہی 2 بیل، 5 بھینسیں جو اس ریڈی کے ساتھ باندھی ہوئی تھیں، اور یہ کچھ کزنز، گاؤں کے 1-2 لوگ، یہ بچے۔ 3 دن بھوکے پیاسے، پانی تو تھا، فلڈ کا تھا، صاف ہی نہیں تھا، اچھا ہی نہیں تھا، لیکن کیا کرتے، زندگی کے لیے وہی پیتے۔ جب 3 دن گزر گئے، بھوک بہت زیادہ تھی، بس اللہ تعالیٰ سبب بناتا ہے، اگر اللہ تعالیٰ زندگی دیتا ہے۔ تو جب پانی بہہ رہا تھا تو پانی کے اندر ایک ٹفن آ رہا تھا، ایک برتن آ رہا تھا۔ اب یہ بھاگ کے جب دیکھتے ہیں ایک برتن آ رہا ہے، وہ بھی کسی بیچارے کا ایسے ہی گرا ہوگا، جو سفر جنہوں نے باندھا ہوا تھا، وہ بھاگ کے پکڑتے ہیں۔ جب پکڑتے ہیں، کھولتے ہیں تو اس کے اندر مختلف قسم کی چوری ہوتی ہے۔ جتنے بھی لوگ تھے بانٹ کے انہوں نے کھائی اور اللہ کا شکر ادا کیا، انہیں ایسا لگا جیسے دوبارہ زندگی مل گئی ہو۔ 20 دن کے بعد پانی اترا، پھر سفر شروع کیا۔ ان 20 دن کے دوران کوئی ایسی جگہ ان کو مل گئی جو پانی سے تھوڑی سی اونچی تھی، خشک تھی، وہاں پہ وہ رہے۔ جب پانی اترا، نیچے ہوا، پھر سفر باندھا۔ اب آگے جب جاتے ہیں تو آگے بہت شور، بہت آوازیں، ان کو کوئی بتاتا کہ آگے قتل و غارت ہو رہی ہے، آگے ڈاکو قسم کے لوگ ہیں، وہ سامان بھی چھین رہے ہیں اور جس کو جو دل کر رہا ہے مار رہے ہیں، آپ بچ جاؤ ان سے۔ وہیں پہ ایک سائڈ پہ ڈیرا لگاتے ہیں، رک جاتے ہیں، ساتھ میں قدرتی ایک مکئی کا کھیت تھا، اور ان کے جانور تو ایسے پڑے، انہوں نے منٹوں میں وہ ختم کر دیا۔ رات ہو گئی۔ اب جو ان کے قافلے کا بڑا تھا ان کو حوالدار بولتے تھے، یہ گاؤں کا بھی وہ بڑا تھا، بڑا نفیس بندہ تھا وہ۔ اب وہ اپنے قافلے کو سمجھاتا ہے اگر رات کو کوئی ہم پہ حملہ کرتا ہے تو میں سیٹی بجاؤں گا، ہم لوگ جو یہ بڑے 2-4 ہیں ہم ان کا مقابلہ کریں گے، اب سب نے لیٹ جانا، ان کو سمجھ ہی نہ آئی، ان کو پتہ نہ چلے، جو بھی ان کی پلاننگ تھی۔ رات کو ایسے ہی ہوا، ان لوگوں نے اٹیک کیا جو ڈاکو تھے، حوالدار صاحب اور ان کے بندوں نے ان کا مقابلہ کیا۔ ہوا یہ کہ جہاں 50 لوگوں کا یہ قافلہ تھا، ان میں سے 20 سے 25 لوگ بڑی مشکل سے بچے، باقی 20 سے 25 لوگوں کو بہت دردناک طریقے سے بابا جی بتاتے ہیں کہ ہمارے سامنے قتل کر دیا گیا، ہمارے سامنے ان کے خون تھے، ہمارے سامنے ان کے بازو کٹے پڑے تھے، گردنیں کٹی پڑی تھی، لیکن صبر دینے والا بھی اللہ ہے۔ ایک ہی جذبہ تھا، ایک ہی شوق تھا کہ ہم نے اپنے پاکستان، اپنے ملک، اپنے مسلمان ملک پہنچنا ہے، بس یہی وہ جذبہ تھا۔ صبح اٹھتے ہی
صبح ہوتے ہی دن ہوتے ہی پھر اپنا سفر باندھا۔ پھر جب سفر باندھتے ہیں آگے چلتے ہیں، بابا جی بتاتے ہیں کہ ایسی بات نہیں تھی کہ سب گندے ہی لوگ تھے، سب برے ہی لوگ تھے، سب قتل و غارت والے بھی تھے، اچھے بھی تھے۔ ہمارا یہ سفر 3 مہینوں پہ مشتمل تھا۔ جب آگے چلتے ہیں اس قتل و غارت سے 20 سے 25 لوگ جو ہم بچے ہوئے ہیں اور ہمارا حوالدار بھی، ہمارا بڑا بھی ساتھ ہوتا ہے، تو راستے میں ہمیں اچھے لوگ بھی ملتے ہیں جن میں ہندو، سکھ، نان مسلم کمیونٹی بھی تھی۔ ہمیں وہ کھانے کے لیے بھی دے رہے تھے، پینے کے لیے بھی دے رہے تھے، سب چیزیں دے رہے تھے۔ جب 1 مہینے کا سفر یہاں پہ ختم ہوتا ہے سیلاب کے بعد، تو آگے پھر ایسا ہی سننے کو ملتا ہے کہ آگے پھر قتل و غارت ہے، اب وہ لوگ مار رہے ہیں مسلمانوں کو۔ اب کیا ہوتا ہے وہاں پہ؟ ہمارے حوالدار صاحب جو کہ بابا جی فرماتے ہیں بہت نفیس انسان تھے، جنہوں نے پوری زندگی اپنے جسم پہ مٹی بھی نہیں لگنے دی تھی، اب وہ خون سے لت پت ہوتے ہیں۔ اب وہ اس حملے میں، اس اٹیک میں مارے جاتے ہیں، وہ وہاں پہ نہیں بچتے، اور بھی لوگ مارے جاتے ہیں۔ اور یہاں پہ جب ہم باقی بچتے ہیں، ان کی بھوک کا عالم یہ ہوتا ہے کہ ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ ہم کیا کریں، لیکن جذبہ ایمانی، جذبہ شوق ان کو آگے لے کے چل رہا ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ ان کے پاس جو مویشی تھے، جو 5 بھینسیں تھیں، ابھی تک لے کے آ رہے تھے، اب وہ بھی چھوڑ دیتے ہیں، آزاد کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ وہ بہت بھوکی ہوتی ہیں، ان کے لیے چارہ نہیں ہوتا، ان کے لیے پانی نہیں ہوتا۔ یہاں انسانوں کے لیے کچھ نہیں تھا تو جانوروں کے لیے کیا ہوتا؟ اب وہ اللہ کی آس پہ چھوڑ دیتے ہیں کہ اللہ میاں اب ہم تو یہی کر سکتے ہیں، ان کو آزاد کر سکتے ہیں، ان کو چھوڑ سکتے ہیں، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ اے اللہ اب یہ تیری مخلوق ہے، یہ زندہ ہے، تو چاہے تو بچا سکتا ہے، تو چاہے تو مار سکتا ہے۔ ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ باقی ان کے پاس کیا بچتا ہے جی؟ 2 بیل ہوتے ہیں اور ایک ریڑھی ہوتی ہے۔ 2 بیل اور ایک ریڑھی، اور یہ 2 بھائی، اور ساتھ میں کچھ لوگ گاؤں کے، اللہ اللہ کر کے پاکستان میں داخل ہوتے ہیں۔ 3 مہینے کا یہ عرصہ تھا۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہو اس 3 مہینے میں کتنی تکلیفیں اور کتنی مصیبتیں ہوں گی۔ یقین کرو جب ہم سنتے تھے ہمارے دل پھٹتے تھے، ہماری آنکھوں سے آنسو نکلتے تھے۔ یہ تو بہت تھوڑی باتیں تھیں، میں نے کوشش کی کہ جلدی ختم کروں، ویڈیو لمبی نہ ہو جائے، اتنی دردناک تھیں کہ سنی نہیں جاتی ہوتی تھی۔ 3 مہینوں کے بعد ان کی اپنے امی ابو، جو ان کے کسی فوجی دوست نے ایک گاڑی دی تھی اور ٹرین پہ بٹھایا تھا، وہ بھی بہت مشکل سے، وہ بھی بہت لمبی گاڑی، وہ بھی پاکستان پہنچے اور فیصل آباد کے ایک گاؤں میں مقیم ہو گئی۔ دوستو، یہ ان کہانیوں میں ایک کہانی تھی جو ہمارے بڑوں نے برداشت کی، جیسے وہ یہاں پہ پہنچے۔ شکر کرنا چاہیے، اللہ نے ہمیں آزاد ملک دیا، ہمیں تو پتہ ہی نہیں مصیبت کیا ہوتی ہے، تکلیف کیا ہوتی ہے۔ یہ تو ان لوگوں سے پوچھو جنہوں نے اس ملک کے لیے دن رات محنت کی، کوششیں کی۔ ہمارے قائد اعظم، اللہ ان پہ کروڑوں رحمتیں نازل کریں۔ ان کی صحت کا عالم دیکھ لو، ان کی صحت دیکھ لو، ان کا کیا حال ہو گیا اس ملک کی خاطر باغ کی کوشش کریں۔ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اس ملک کی حفاظت کرنی چاہیے اور اس ملک سے محبت کرنی چاہیے۔ محبت کا تقاضا یہی ہے، جو ہمارے ذمے اس ملک میں ڈیوٹی ہے اس کو پوری طرح انجام دیں۔ پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔